ہم 4 دوست باہر گھوم رہے تھے۔ رات 11 بجے کا وقت تھا۔ فراز، عامر، امان اور عاقب۔ تبھی عامر کے گھر سے کال آتی ہے۔ کال اٹھاتے ہی: عامر بیٹا کہاں ہو؟ 11 بج گئے ہیں، وقت بہت ہو گیا ہے، بیٹا گھر آ جاؤ۔ کال پر امی تھی جو عامر کو گھر بلا رہی تھی۔ آتا ہوں امی جی۔ تبھی فراز بولتا ہے: چلو چلتے ہیں گھر، میں تم تینوں کو گھر چھوڑ کے میں بھی گھر چلا جاؤں گا۔ تبھی امان بولتا ہے: ہاں چلو۔ بات کرتے ہوئے فراز نے گاڑی اسٹارٹ کی اور گھر کی طرف بڑھا۔ پہلے عامر کا گھر آتا ہے۔ وہ بائے بولتے ہوئے گھر میں چلا گیا۔ فراز نے ان دونوں کو بھی ان کے گھر چھوڑ کر اپنے گھر کی طرف بڑھ گیا۔ آگے تھوڑی دوری پر ایک لڑکی کھڑی ہوئی تھی، پریشان لگ رہی تھی۔ اس نے اس کے آگے جا کر گاڑی روک دی اور اسے دیکھتا رہ گیا۔ اس نے وائٹ کلر کا سوٹ پہنا ہوا تھا، بڑی بڑی جھیل سی نیلی آنکھیں، گھنی پلکیں، ناک لمبی اور گورا رنگ، ہلکے گلابی گال، گلابی ہونٹ۔ اس کے بال کمر سے بھی نیچے تک تھے۔ وہ اس میں کھو گیا تھا۔ تبھی اس کی میٹھی آواز اس کے کان میں پڑتی ہے: ہیلو، میرا نام اشمیرا ہے، میں راستہ بھٹک گئی ہوں، آپ میری مدد کریں گے؟ ہاں ضرور، بتائیں کہاں جانا ہے آپ کو؟ میں اپنے گھر ہی جا رہا تھا، آپ کو بھی چھوڑ دوں گا۔ ٹھیک ہے، آئیں بیٹھیں۔ فراز کہتا ہے: کہاں جانا ہے آپ کو؟ پھر اشمیرا کہتی ہے: ایک کالج ہے جس کا نام مجھے یاد نہیں آ رہا۔ کیا نام تھا؟ ہاں یاد آ گیا، دیویا کالج پڑے گا، اس کے پاس گرلز ہاسٹل ہے، وہاں چھوڑ دینا آپ مجھے۔ ٹھیک ہے، آؤ بیٹھ جاؤ۔ اشمیرا نے آگے بڑھ کر گیٹ کھولا اور بیٹھ گئی۔ ٹھیک ہے، آؤ بیٹھ جاؤ۔ اشمیرا نے آگے بڑھ کر گیٹ کھولا اور بیٹھ گئی۔ فراز کی گاڑی کی ونڈو بند تھی۔ کیا پلیز ونڈو نیچے کر سکتے ہیں؟ مجھے گھٹن ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، میں کھول دیتا ہوں۔ اس نے ونڈو کے شیشے نیچے کیے، گاڑی اسٹارٹ کی اور دیویا کالج کی طرف بڑھ گیا۔ اس نے اپنی نظر راستے پہ رکھی ہوئی تھی۔ تبھی اس کی نظر اس کے چہرے پر پڑی۔ اشمیرا کے بال اس کے چہرے پر آ رہے تھے ہوا کی وجہ سے۔ وہ اپنے بالوں کے ساتھ الجھی اسے اچھی لگ رہی تھی۔ اس نے کبھی کسی لڑکی کو اتنے غور سے نہیں دیکھا۔ اشمیرا پہلی لڑکی تھی جو اس کی گاڑی کی فرنٹ سیٹ پر بیٹھی تھی اور وہ اسے جنت کی حور جیسی لگ رہی تھی۔ اس نے پہلے کبھی کسی لڑکی کو اتنی فرصت سے نہیں دیکھا۔ اتنا خوبصورت ہو سکتا ہے کیا؟ کبھی دھیان نہیں دیا کسی لڑکی پر، وہ یہی سوچ رہا تھا۔ تبھی پھر وہ بولتی ہے: آپ اتنی رات کو کہاں جا رہے تھے؟ میں بس کچھ دوستوں کے ساتھ پارٹی کر کر گھر ہی جا رہا تھا۔ اب ان کو گھر ڈراپ کر کے۔ اوہ اچھا، ویسے آپ کیا کرتی ہیں یہاں پر؟ میں اس شہر میں نئی ہوں، کالج میں ایڈمیشن لیا ہے، مجھے راستہ یاد نہیں رہا اور میں راستہ بھٹک گئی۔ پھر اشمیرا کہتی ہے: ویسے آپ کا نام کیا ہے؟ میرا نام فراز ہے۔ اچھا، فراز کہتا ہے: کیا پڑھنے آئی ہو یہاں پر ویسے تم؟ کچھ خاص نہیں، بس فیشن ڈیزائننگ میں انٹرسٹ ہے، وہی کر رہی ہوں۔ بات کرتے کرتے لو پتہ بھی نہیں چلا تمہارا کالج آ گیا۔ ٹھیک ہے، اب تھوڑی آگے مجھے ہاسٹل کے پاس چھوڑ دیجیے گا، میں چلی جاؤں گی۔ تھوڑی آگے اس نے گاڑی روکی۔ وہ وہیں اتر گئی۔ بہت بہت شکریہ آپ کا، آپ نہ ہوتے تو پتہ نہیں کہاں جاتی یا وہیں رہتی میں۔ ارے کوئی بات نہیں، چلو میں اب چلتا ہوں۔ ٹھیک ہے، خیال رکھنا اپنا۔ وہ بھی
گاڑی اپنی گھر کی اور لے گیا۔ گھر پہنچ کر گھر کی ڈور بیل بجائی، دروازہ کھلا۔ تمہیں شرم نہیں آتی؟ تم رات کو اتنی دیر تک باہر رہتے ہو، تمہیں گھر والوں کی فکر ہے یا نہیں؟ تمہیں تمہارے ابو بھی پوچھ رہے تھے کہ فون کر لو اپنے لاڈلے کو، آئے گا یا نہیں۔ آج مجھے لگا تھا آج تم دوستوں میں سو جاؤ گے۔ امی جی، کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ کیوں اتنا ہائپر ہو رہی ہیں؟ آ گیا ہوں، دوستوں کے ساتھ تھا، ان کو ڈراپ کیا پھر آ گیا۔ آپ تو پریشان ہو جاتی ہیں۔ اگر میں کہیں دور چلا جاؤں تو کیا ہوگا آپ کا؟ ہاں ہاں، بس یہ دھمکی دیتے رہا کرو تم۔ اور آتا ہے کچھ تمہیں؟ میری پیاری امی جان، آپ تو ناراض ہو گئی۔ چلو اندر۔ اب کھانا کھاؤ گے؟ ہاں ہاں، کیوں نہیں، بھوک لگ رہی ہے مجھے۔ چلو میں لے کر آتی ہوں، گرم کر کے تم بیٹھو۔ ٹھیک ہے۔ امی کھانا گرم کرنے چلی گئی۔ وہ بیٹھ گیا، انتظار کرنے لگا۔ امی تبھی بریانی لے کر آتی ہیں۔ خوشبو لاجواب آ رہی ہے۔ امی آج بریانی بنائی ہے؟ مزہ ہی آ گیا۔ مزہ تو آئے گا ہی، تمہارے من پسند جو ہے۔ وہ کھانا کھانے لگا۔ تھوڑی دیر بعد بولتا ہے، میرا کھانا ہو گیا، آپ لے جائیں، مجھے نیند آ رہی ہے۔ ٹھیک ہے، میں بھی سونے جا رہا ہوں۔ اور آپ نے کھانا کھایا؟ بیٹا میں نے کھانا تمہارے ابا کے ساتھ کھا لیا۔ ٹھیک ہے، میں سونے جاتا ہوں۔ اوکے۔ وہ اوپر کمرے میں جا کر سیدھا لیٹ گیا۔ آج تو بڑی تھکن ہو گئی ہے۔ لیٹتے ہی اس کے خیال میں وہی لڑکی آ رہی تھی بار بار۔ کون تھی وہ؟ افسرا کی جیسی کہاں سے آئی تھی؟ میں نے تو اس کا نمبر بھی نہیں لیا۔ چلو یار سو جاؤ، کب تک اس کے خیالوں میں جاگتے رہو گے؟ فراز تو ہو گیا ہے پاگل۔ خواب سے باہر نکل اور سو جا، صبح جلدی اٹھنا ہے۔ سوچتے سوچتے اسے نیند آ گئی۔ صبح آنکھ کھلی، 10 بجے۔ اس نے گھڑی دیکھی اور جلدی سے اٹھ گیا۔ تبھی امی آواز لگاتی ہیں، بیٹا ناشتہ کر لو، اٹھ جاؤ جلدی سے۔ ابا جان غصے میں چلا رہے تھے، نواب زادے کو ناشتہ دو، کرنا کچھ ہے نہیں، بس فری کی بیٹھ کر کھانی ہے، راتوں کو گھومنا ہے بس۔ تبھی یہی دماغ میں آیا، ان کا تو یہی ہے۔ وہ نہانے چلا گیا۔ جب نیچے گیا، ابا جان جا چکے تھے۔ اب سکون سے ناشتہ کروں گا، چلے گئے ظالم بابا۔ امی کان کیوں کھینچ رہی ہیں آپ؟ کیا بول رہے تھے تم اپنے ابا کو؟ ظالم؟ تمہارے اچھے کے لیے ہی بولتے ہیں، تمہاری فکر کرتے ہیں۔ ہاں ہاں، اچھا یہ تو بولتے ہیں، میں نے کب کچھ غلط بولا؟ ذرا چپ چاپ ناشتہ کرو۔ امی میرا ناشتہ ہو گیا ہے، میں باہر جا رہا ہوں، آپ کو کچھ کام ہے؟ نہیں مجھے کچھ کام نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، جاؤ جلدی آ جانا واپس۔ تمہارے ابو سے بار بار سن نہیں سکتی میں تمہارے لیے۔ ٹھیک ہے، آ جاؤں گا میری پیاری امی۔ وہ گاڑی کی چابی انگلی میں گھماتا ہوا گاڑی میں بیٹھا اور اسٹارٹ کر اپنے دوستوں کی طرف چل دیا۔ راستے میں رات کا وہی منظر یاد آ گیا۔ تبھی اچانک سے اس کی گاڑی سے کوئی ٹکرایا۔ اس نے بریک لگایا اور جلدی سے گاڑی سے اتر کر دیکھا۔ سامنے رات والی لڑکی کو دیکھ کر چونک گیا اور گھبرا کر اس کی طرف بڑھا تو دیکھا اس کے ہاتھ میں چوٹ لگی ہوئی تھی اور کہا، سوری، تم ٹھیک تو ہو؟ چلو میں تمہیں اسپتال لے کر چلتا ہوں۔ نہیں میں ٹھیک ہوں۔ نہیں تمہیں چوٹ لگی ہے، تم چلو۔ اس نے اس کا ہاتھ پکڑتے ہوئے اسے گاڑی میں بٹھایا اور ہاسپٹل کی طرف چلے گئے اور پٹی کروا کر باہر آئے۔ اشمیرا بولی، آپ مجھے کالج چھوڑ دو۔ فراز بولا، نہیں، آج آپ جا کر ریسٹ کرو ہاسٹل میں۔ پھر وہ دونوں گاڑی میں بیٹھے اور ہاسپٹل سے نکل گئے۔ گاڑی میں بہت خاموشی تھی۔ وہ خاموشی فراز کے بولنے پر ٹوٹی۔ تم کہاں سے ہو؟ میں چندی گڑھ سے ہوں۔ چندی گڑھ سے؟ یہاں کیوں؟ وہاں کوئی کالج نہیں تھا؟ کالج تو بہت تھے پر میری پسند کا نہیں تھا، اس لیے مجھے یہیں پڑھنا تھا۔ سنا تھا ممبئی سپنوں کا شہر ہے۔
اس لیے میں بھی اپنے سپنے آزمانے آئی ہوں۔ ممبئی سب کے خواب پورے کرتی ہے، میں بھی اپنے خوابوں کو ایک پہچان دینے آئی ہوں۔ کیا ہے تمہارا خواب؟ میرے خواب ہیں فیشن کی دنیا میں اپنا نام بنانا۔ میں یہاں فیشن ڈیزائنر پڑھنے آئی ہوں۔ اچھا خواب ہے۔ پھر اشمیرا کہتی ہے، اپنے بارے میں بھی کچھ بتاؤ، تم کہاں سے ہو؟ میں یہیں سے ہوں، اندھیری میں کالج ہے، اس کے پاس میرا گھر ہے۔ بات کرتے کرتے اس کا کالج ہاسٹل آ گیا۔ فراز بولا، تمہارا ہاسٹل آ گیا؟ اوہ اچھا، پتہ ہی نہیں چلا بات کرتے کرتے کب ہاسٹل آ گیا۔ اچھا میں چلتی ہوں، آپ کا بہت بہت شکریہ اور آپ سے بات کر کے اچھا لگا۔ اتنے میں فراز کے فون پر عامر کی کال آتی ہے۔ کہاں ہے بھائی؟ آیا نہیں ابھی تک؟ آ رہا ہوں بھائی، راستے میں ہوں، کہہ کر کال کاٹ دی اور عامر کی طرف چلا گیا۔ عامر کے گھر پہنچ کر عامر کو کال کی اور کہا، گھر کے باہر آ جا، میں تیرا گھر کے باہر ویٹ کر رہا ہوں۔ عامر بولا، بیٹا تھوڑا ویٹ کر آتا ہوں۔ عامر باہر آیا۔ تو کہاں رہ گیا تھا؟ اتنی دیر سے تیرا ویٹ کر رہا ہوں۔ یار بس کچھ ضروری کام آ گیا تھا اس لیے دیر ہو گئی۔ ضروری کام؟ تو کب سے ضروری کام کرنے لگا یار؟ اچھا چل، والد صاحب کی کال آئی تھی، انہیں کچھ سامان دے کر آنا ہے۔ فراز بولا، چل ٹھیک ہے چلتے ہیں۔ اور بھائی کیا سوچ رہا ہے، کچھ کام کر لے یا پھر اپنے والد صاحب کے ساتھ ان کے کام میں مدد ہی کر لے اور سیٹل ہو جا، کچھ نہیں رکھا اس زندگی میں۔ ہاں یار سوچتا ہوں۔ چل تیری منزل تو آ گئی، چل پھر چلتا ہوں میں۔ اور گاڑی چلا کر دیویا کالج کی ہاسٹل کے سامنے جا کر روک دی۔ پھر اشمیرا کا ویٹ کرنے لگا اور ہاسپٹل کا وہ منظر یاد کرنے لگا۔ اشمیرا ہاسٹل سے باہر آتی دکھائی دی۔ وہ بس اسٹاپ کی طرف جا رہی تھی، وہ بس کا انتظار کر رہی تھی۔ تبھی فراز اس کے سامنے گاڑی لا کر روک دیتا ہے اور بولا، اشمیرا آپ یہاں؟ ہاں میں ممبئی گھومنا چاہتی تھی۔ فراز بولا، کہاں جا رہی ہو گھومنے؟ پتہ نہیں، میں تو پہلی بار آئی ہوں، دیکھتے ہیں کہاں جاتے ہیں۔ فراز کہتا ہے، اگر آپ کو کوئی اعتراض نہ ہو تو میں آپ کو ممبئی گھما سکتا ہوں، میں بھی آج گھومنے ہی جا رہا تھا۔ نہیں آپ میری وجہ سے پریشان نہ ہو، میں چلی جاؤں گی۔ ارے نہیں، پریشانی کی کیا بات ہے، میں بھی تو وہیں جا رہا ہوں۔ اگر آپ کو میرے ساتھ جانے میں کوئی اعتراض نہ ہو تو چلتے ہیں۔ ٹھیک ہے، فراز نے بولا اور وہ گاڑی میں بیٹھ گئی۔ فراز بھی ڈرائیونگ سیٹ پر آ کر بیٹھا۔ پھر وہ دونوں ممبئی کی سڑکوں پر چل دیے۔ فراز بولا، یہاں بہت اچھا کیفے ہے، وہاں کی کافی بہت اچھی ہے، میں اور میرے دوست اکثر یہاں آتے ہیں، کیا تم وہاں چلنا چاہو گی؟ مجھے تو کچھ پتہ نہیں یہاں کے بارے میں، آپ جہاں لے چلو۔ فراز نے ممبئی کے کیفے ہاؤس پر جا کر گاڑی روکی۔ گاڑی سے اتر کر وہ دونوں کیفے کے اندر پہنچے۔ واو، یہ کتنا اچھا کیفے ہے اور کافی مہنگا بھی لگ رہا ہے۔ نہیں زیادہ مہنگا نہیں ہے اور یہاں کی کافی اچھی ہے، اکثر میں اور میرے دوست یہاں آتے رہتے ہیں، چلو اندر چلتے ہیں۔ ٹیبل پر پہنچتے ہی فراز نے 2 کافی کا آرڈر دیا اور ساتھ میں سینڈوچ بھی منگوائے۔ تھوڑی دیر میں ان کا آرڈر آ گیا، وہ دونوں کھا رہے تھے۔ تبھی فراز نے سامنے بیٹھی اشمیرا کو دیکھا جو بڑے ہی آرام سے کھا رہی تھی۔ اسے دیکھ کر ایسا لگ رہا تھا کہ وہ یہاں پر نروس ہو۔ فراز بولا، کیا ہوا؟ کیا یہ تمہیں اچھا نہیں لگا؟ نہیں اچھا ہے تو پھر ایسے کیوں کھا رہی ہو؟ کیسے کھا رہی ہوں؟ میں تو ٹھیک کھا رہی ہوں۔ اچھا، اور کہاں جانا چاہیں گی آپ؟ میں نے زو کی بڑی تعریف سنی ہے اور کبھی دیکھا نہیں، کیا ہم وہاں چل سکتے ہیں؟ ہاں کیوں نہیں، کافی پی کر۔ وہ جو چوپاٹی کی طرف چل دیے۔ جو چوپاٹی آتے ہی وہ تو گاڑی سے نکل کر ایسے بھاگتی ہے
جیسے اسے کوئی کھلونا مل گیا ہو۔ فراز بولا، ارے اشمیرا رکو تو صحیح، میں بھی آ رہا ہوں۔ موسم بہت اچھا ہو رہا تھا، بارش کا سا موسم تھا۔ تبھی اچانک سے بجلی کی آواز آئی اور بارش شروع ہو گئی۔ بارش اتنی تیز تھی اور وہ اچھل کود کرتی بچوں کی طرح بارش میں کھیل رہی تھی اور پانی کے ساتھ مزے لے رہی تھی۔ فراز دونوں ہاتھ جیب میں ڈالتے ہوئے مسکراتا ہوا اسے دیکھ رہا تھا۔ تبھی یہ گانا چلتا ہے۔ وہ لمحے وہ باتیں کوئی نہ جانے، یہ کیسی راتیں ہو برساتیں، وہ بھیگی بھیگی یادیں، نہ میں جانوں نہ تو جانے، کیسا ہے یہ موسم کوئی نہ جانے، کہاں سے یہ فضا آئی، غموں کی دھوپ سنگ لائی، خفا ہو گئے ہم، جدا ہو گئے ہم۔ فراز کھویا ہوا اسے دیکھ رہا تھا۔ تبھی اس کے فون پر کال آتی ہے۔ فون نکال کر وہ دیکھتا ہے، کال پر عامر تھا۔ ہیلو بھائی، کہاں ہیں؟ آیا نہیں ابھی تک؟ میں ویٹ کر رہا ہوں۔ فراز بولتا ہے، یار میں نہیں آ سکتا، گھر پر ہوں، ابھی کچھ کام کر رہا ہوں۔ عامر بولتا ہے، یار یہ غلط بات ہے، تو نے بولا تھا آنے کے لیے۔ چل میں آگے کال کرتا ہوں۔ تبھی اشمیرا آتے ہوئے بولی، چلو بارش کا مزہ لیتے ہیں، تم یہاں کیوں کھڑے ہو؟ وہ اسے ہاتھ پکڑ کر کھینچ کر سمندر کی طرف لے گئی اور اس پر پانی ڈالنے لگی۔ اشمیرا نہیں، جاؤ، پانی مت ڈالو۔ وہ نہیں مانتی، اس پر پانی ڈالنے لگتی ہے۔ تھوڑی دیر میں بارش رک جاتی ہے اور دونوں پانی کے پاس بیٹھ جاتے ہیں۔ وہ دونوں بہت خوش تھے۔ فراز، آج میں بہت خوش ہوں، آج تم نے مجھے بہت خوشی دی ہے جو کبھی کسی نے نہیں دی۔ تبھی اشمیرا کی نظر اس کے ہاتھ کی گھڑی پر گئی جس میں 9 بجنے والے تھے۔ آج تو گئی میں، 9 بجے کا ٹائم ہے، 9 بجنے سے پہلے ہاسٹل نہیں پہنچی تو وارڈن گھسنے نہیں دے گی۔ پلیز فراز، جلدی مجھے ہاسٹل چھوڑ دو۔ اشمیرا اور فراز دونوں جلدی سے گاڑی کی طرف آ گئے۔ گاڑی میں بیٹھتے ہی دونوں ہاسٹل کی طرف چلے گئے۔ فراز بولا، ہاسٹل جا کر جلدی سے کپڑے چینج کر لینا، نہیں تو بیمار پڑ جاؤ گی۔ تھوڑی دیر میں ہاسٹل آ گیا، ابھی 9 نہیں بجے تھے۔ اشمیرا نے فراز کو بائے بولا، اور آپ بھی اپنے کپڑے چینج کر لینا اور اپنا خیال رکھنا۔ ٹھیک ہے۔ وہ بائے کہہ کر ہاسٹل میں چلی گئی۔ فراز بھی اپنے گھر واپس آ گیا اور ڈور بیل بجائی تو امی نے دروازہ کھولا۔ کہاں تھے تم؟ پورے بھیگے ہوئے ہو؟ دوستوں کے ساتھ تھا امی، آپ مجھے ایک کپ چائے بنا دیں، میں کپڑے چینج کر کر آتا ہوں۔ وہ کہہ کر کپڑے چینج کرنے چلا گیا۔ چینج کر کر چائے پی اور باہر جانے لگا۔ تبھی امی بولی، آپ کہاں جا رہے ہو؟ امی، بس تھوڑی دیر میں آیا، دوستوں کے پاس جا رہا ہوں، کچھ کام یاد آ گیا۔ گھر سے باہر نکلتے ہی اس نے عامر کو کال کی اور پوچھا، کہاں ہے یار تو؟ ہم ہائی وے پہ ہیں، تجھے کیا؟ پھر فراز کہتا ہے، یار ایسا بھی کیا ہو گیا جو تم سارے ہائی وے پر پہنچ گئے؟ عامر کہتا ہے، مرنے نہیں آئے ہیں، ملنے آئے تھے، تجھے آنا ہے تو آجا، نہیں تو اپنا ضروری کام نمٹا لے۔ اچھا، میں نے تو سوچا، چل چھوڑ، آتا ہوں ہائی وے پر۔ فراز جا کر دوستوں کے ساتھ بیٹھتا ہے، ہاتھ ملاتا ہے۔ تبھی امان بولا، کہاں تیار آج تو؟ تجھے پتہ ہے
یہ کل جا رہا ہے۔ فراز بولتا ہے، کہاں جا رہا ہے؟ ابے یار، اس کی فلائٹ ہے کل دبئی کی، یہ وہاں جا رہا ہے۔ اچھا یار، مجھے بتایا نہیں اس نے؟ تجھے اپنے ضروری کام سے فرصت ملے تو ہم بتا بھی دیتے۔ تبھی عامر بولا، اب میں چلتا ہوں، تم سب بھی کل صبح ٹائم سے آ جانا، اگر تمہارا ضروری کام نمٹ جائے تو آ جانا۔ فراز کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولا، ٹھیک ہے، ہاں یار آ جاؤں گا، اور سبھی اپنے اپنے گھر کی طرف چلے جاتے ہیں۔ اگلے دن صبح عامر کے گھر پر سب ملتے ہیں۔ شام 5 بجے کی دبئی کی فلائٹ تھی عامر کی۔ سب اسے ایئرپورٹ چھوڑنے آتے ہیں، عامر کو بائے بولتے ہیں۔ عامر اپنی فلائٹ کی طرف چلا جاتا ہے اور سب کچھ دیر میں واپس گھر کی طرف آ جاتے ہیں۔ رات کو سب گھر پہنچے اور جا کر سو گئے۔ اگلے دن صبح عامر کی کال آتی ہے کہ وہ پہنچ گیا۔ عامر اور فراز ایک دوسرے سے بات کر رہے تھے اور باقی لوگوں کی خیریت بھی لے دے رہے تھے۔ 1 گھنٹے تک عامر سے بات کی، پھر عامر ڈیوٹی کا کہہ کر چلا گیا۔ کال کاٹتے ہی اشمیرہ کا خیال آیا۔ اشمیرہ کے خیال آتے ہی وہ اس کے ہاسٹل جا کر وہاں 1 گھنٹہ اس کا انتظار کرتا ہے، پر اشمیرہ نہیں آئی۔ پھر اس کے کالج جاتا ہے۔ کالج جا کر پتہ چلتا ہے کہ وہ آج کالج ہی نہیں آئی۔ واپس ہاسٹل کی طرف جاتا ہے۔ ہاسٹل میں جا کر وارڈن سے اشمیرہ کے بارے میں پتہ کرتا ہے۔ وارڈن سے پتہ چلا کہ اشمیرہ ہاسٹل سے جا چکی ہے، وہ اپنے گھر چلی گئی۔ وارڈن سے کچھ اور پوچھتا ہے، اتنے میں وارڈن جا چکی تھی۔ وہ بڑا پریشان سے سوچتا ہے کہ مجھے بنا بتائے چلی گئی، اور سوچتا ہے چلی گئی تو کیا ہوا، کیا میں اس کے بنا مر جاؤں گا؟ وہ سوچ کر گھر چلا جاتا ہے۔ گھر جا کر پوری رات سو نہیں پاتا۔ یہ سوچتے سوچتے پتہ نہیں کب اس کی آنکھ لگ گئی۔ اٹھا تو صبح کے 7 بج رہے تھے۔ اٹھ کر بنا ناشتہ کیے باہر چلا گیا۔ امی آواز دیتی رہ گئی، دوستوں کے پاس جا کر بیٹھتا، وقت بتاتا، پر اس کا دل نہیں لگتا۔ اس کا دل تو اشمیرہ میں ہی پڑا تھا۔ پھر سوچتا ہے، پتہ نہیں کوئی مجبوری رہی ہوگی اس کی۔ 1 مہینہ بیت جاتا ہے انہی سوچوں میں۔ ایک دن امان بتاتا ہے اس کا رشتہ ہو رہا ہے۔ امان اور عاقب فراز سے پوچھتے ہیں، تیری اداسی کی کیا وجہ ہے؟ تبھی امان بولتا ہے، تجھے میری شادی کی خوشی نہیں ہوئی؟ فراز کہتا ہے، ایسا نہیں ہے۔ تب عاقب آ کے بولا، نہیں یار، کوئی تو بات ہے جو تو ہم سے چھپا رہا ہے۔ وہ ان دونوں کو اشمیرہ کے بارے میں بتاتا ہے۔ وہ آرام سے اس کی بات سن کر اسے دلاسا دیتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کوئی پریشانی ہوگی، اور وہ ان کے دلاسے پر سکون سے ہوتا ہے۔ پھر سب امان کی شادی کے بارے میں بات کرنے لگتے ہیں۔ دن بیت گئے، امان کی شادی قریب آ گئی۔ اس بیچ عاقب فراز اور امان کو ایک لڑکی کے بارے میں بتاتا ہے۔ عاقب کہتا ہے، میں کورٹ میرج کرنا چاہتا ہوں۔ لڑکی کا نام شائنہ ہے۔ نہ میرے گھر والے مان رہے اور نہ اس کے۔ میں آ کر اب کورٹ میرج کرتا ہوں تو میں امان کی شادی میں نہیں آ پاؤں گا۔ اس پر امان اور فراز مشورہ دیتے ہیں کہ امان کی شادی کے کچھ وقت بعد تو کورٹ میرج کرنا، اور کیا پتہ اس سے پہلے تم دونوں کے گھر والے مان جائیں۔ شادی کے دن سر پر آ رہے تھے، اور فراز اب تک اشمیرہ کا کچھ پتہ نہیں لگا پایا۔ امان کی شادی کا دن آ گیا۔ شادی کے دن فراز اور عاقب اپنے دوست امان کے پاس اسے شادی کی مبارکباد دینے آتے ہیں اور ایک دوسرے سے مذاق کرتے ہیں۔ امان کی شادی بھی ہو جاتی ہے۔ 3 دن بعد عاقب اور شائنہ کی کورٹ میرج ہو جاتی ہے۔ فراز اور امان عاقب اور اس کی بیوی شائنہ کو UK کی ٹکٹ کرا دیتے ہیں، اور وہ دونوں UK چلے جاتے ہیں۔ امان اور اس کی وائف بھی شملہ جا رہے تھے۔ فراز امان اور اس کی بیوی کو ایئرپورٹ چھوڑنے آتا ہے۔ ان دونوں کو مبارکباد دے کر الوداع کہہ کر واپس اپنے گھر آ جاتا ہے اور اپنے کمرے میں آ کر بیٹھ جاتا ہے۔ اشمیرہ کو گئے ہوئے 6 ماہ گزر گئے تھے۔ وہ بیٹھا یہی سوچ رہا تھا ہے کہاں وہ۔ پھر اسے یاد آتا ہے کہ اس نے ایک بار ایک لڑکی اس کے ساتھ دیکھی تھی۔ شاید وہ اشمیرہ کا پتہ جانتی ہو۔
وہ جلدی سے کالج کی طرف چلا جاتا ہے اور کالج میں فلک سے ملتا ہے جو اشمیرا کی دوست تھی۔ اس سے جا کے پوچھتا ہے اشمیرا کے بارے میں۔ فلک فراز کو دیکھ کر کرسی سے کھڑی ہوتی ہے۔ آپ کون ہیں؟ میں فراز ہوں۔ کیا آپ مجھے اشمیرا کے بارے میں بتا سکتی ہیں؟ وہ کہاں ہے؟ فراز کی بات سنتے ہی فلک بولی، ہاں میں جانتی ہوں آپ کو، اشمیرا نے مجھے آپ کے بارے میں بتایا تھا۔ تبھی فراز بولا، کیا اس کا ایڈریس تمہارے پاس ہے؟ جی ہاں ہے۔ وہ اشمیرا کا ایڈریس لے کر وہاں سے چلا جاتا ہے اور وہ اپنی امی سے کچھ کام کا کہہ کر چندی گڑھ کے لیے چلا جاتا ہے۔ فلائٹ میں بیٹھ کر لمبی گہری سانس لیتا آنکھیں بند کر بیٹھ جاتا ہے۔ اسے سپنے میں اشمیرا دکھتی ہے جو فراز کو آواز لگا رہی تھی، فراز فراز۔ اس کی اچانک سے آنکھ کھلتی ہے۔ اس کی فلائٹ لینڈ کرنے والی تھی چندی گڑھ ایئرپورٹ پر۔ اسے جلدی تھی اشمیرا سے ملنے کی۔ وہ جلدی سے اشمیرا کو اپنے گلے لگانا چاہتا تھا۔ وہ باہر آتے ہی اشمیرا کے گھر کے لیے ٹیکسی کرتا ہے۔ اس سے رہا نہیں جا رہا تھا، سوچ رہا تھا بس جلدی سے اشمیرا کے پاس اڑ کے پہنچ جاؤں۔ راستے میں ٹریفک جیم میں 1 گھنٹہ لگ گیا۔ اس کی دھڑکنیں بڑھ رہی تھیں۔ اسے ایک ایک منٹ گھنٹوں کے برابر لگ رہا تھا۔ ٹریفک سے نکل کر وہ اشمیرا کے گھر پہنچ گیا۔ جو فلک نے ایڈریس دیا تھا وہاں جا کر ڈور بیل بجائی تو اندر سے ایک آنٹی نے دروازہ کھولا جو فراز کو دیکھ کر بولی، بیٹا آپ کون؟ وہ کہتا ہے میں فراز۔ آنٹی اشمیرا ہے؟ بیٹا یہاں تو کوئی اشمیرا نہیں رہتی، مجھے تو یہیں کا ایڈریس دیا ہے۔ تو ابھی وہ آنٹی بولی، ہم یہاں 2 مہینے پہلے شفٹ ہوئے ہیں، تو آپ سے پہلے جو یہاں رہتے تھے کیا آپ ان کے بارے میں مجھے کچھ بتا سکتی ہیں؟ وہ اب کہاں گئے؟ بیٹا ہم نے گھر لیا تھا، رشتہ دار تھوڑی جوڑی تھی، ان سے جو ایڈریس لیتے ہم۔ آنٹی نے کچھ نہیں بتایا۔ وہ کہاں ہیں؟ آپ مجھے کچھ تو بتائیں۔ بیٹا ہمارے پاس کوئی ایڈریس نہیں ہے۔ فراز کا دل وہیں ٹوٹ جاتا ہے۔